دوستو کیا آپ جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ اور بیت المقدس میں شیطان کو مارا تو وہ ہندوستان کے پہاڑوں میں جا گرا۔ یہ سب کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر فرشتے ہیں جو اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتوں کے سردار بھی ہیں، جو انبیاء اکرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ ان کے پروں نے زمین و آسمان کے درمیان تمام خلا کو پر کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک خاص طاقت دے رکھی ہے۔ ان کی طاقت کا اندازہ چند واقعات سے لگاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جب شرک اور گمراہی کے راستے پر چلی گئی تو اللہ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر آئے تو انہوں نے ان کی بستیوں کو اپنے پروں پر رکھا اور آسمان کی بلندیوں سے جا کر زمین پر دے مارا۔ نمبر 2، جب بیت المقدس میں شیطان کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ نے اپنے پار کا صرف ایک کنارہ مارا تو شیطان ہند کے دور دراز پہاڑوں میں جا گرا۔ نمبر 3، جب اللہ کے حکم سے آپ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کے آئے تو آپ نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ کی آواز اتنی تھی کہ قوم کے دل پھٹ کے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، جبرائیل امین علیہ السلام صرف ایک پلک جھپکنے کی دیر میں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ محبوب خدا، مجھے اپنی عمر کے بارے میں تو صحیح پتہ نہیں، ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو میری عمر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک ستارہ ہر 70,000 سال بعد ظاہر ہوتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا۔ اس حساب سے تقریباً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی عمر 4 ارب 90 کروڑ سال بنتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کی تخلیق سے قبل ہی پیدا فرما دیا تھا اور کائنات کی تخلیق کے وقت عرش زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تحریر کر دیا تھا، جس کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کلمے کی وساطت سے معافی طلب کی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔